الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسل إلى العرب والعجم وعلى آله وصحبه الذين هم بحور العلوم والحكم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ. پچھلے درس میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات رکھی تھی کہ ہر انسان کی 5 خواہشیں، عالم ہو، جاہل ہو، شاہ ہو، گدا ہو، ہر انسان کی 5 خواہشیں. اسی طریقے سے ہر انسان کو 5 مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اس کو ان 5 مصیبتوں سے گزرنا پڑے گا. وہ ولی ہو، غیر ولی ہو، عالم ہو، جاہل ہو، شاہ ہو، گدا ہو، نیک ہو، بد ہو، کوئی بھی ہو، اسے 5 مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اور ان 5 مصیبتوں سے گزر کر ہی اسے جنت میں جانا ہوگا. اور ہر انسان کو ان 5 مصیبتوں کا سامنا کرنا ہے. سب سے پہلی مصیبت جس کا سامنا ہر انسان کو کرنا ہے وہ موت ہے. موت ایک ایسی چیز ہے جس کا سامنا ہر انسان کو کرنا ہے. ولی ہو، غیر ولی ہو، عالم ہو، جاہل ہو، نیک ہو، بد ہو، اس کا سامنا ہر ایک نے کرنا ہے. وجاءت سکرۃ الموت بالحق، کہ وہ موت کی سختی آنے والی ہے. یہاں ماضی کا صیغہ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے کہ وجاءت، حالانکہ موت تو مستقبل میں آئے گی. تو عربی زبان کا یہ انداز ہے کہ جو چیز یقینی ہوتی ہے اسے مضارع کے صیغے سے استعمال نہیں کیا جاتا بلکہ ماضی کے صیغے سے استعمال کیا جاتا ہے. جیسے قرآن کریم میں اذا الشمس کورت. اب قیامت تو آگے آئے گی مستقبل میں، لیکن اللہ اس کو ماضی کے صیغے سے تعبیر کر رہا ہے کہ قیامت آ گئی. یعنی اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ لیا جائے گا. لپیٹنا تو قیامت کے وقت ہوگا، ماضی کے صیغے سے تعبیر کیا جا رہا ہے کہ اس لیے یہ بتانے کے لیے کہ یہ یقینی چیز ہے کہ قیامت میں ایسا ہوگا، اور یہ بات بتانے کے لیے کہ موت یقینی ہے. وجاءت سکرۃ الموت بالحق، کہ موت کی سختی وہ آنے والی ہے جو حق ہے. ذالک ما کنت منہ تحید، تو اس سے بھٹکتا ہے، تو اس سے بھاگتا ہے. تو سب سے پہلے اپنی زندگی کا مقصد طے کرو، اپنی منزل کو طے کرو. اگر اپنی زندگی کا مقصد طے کر لیا، اپنی منزل کو طے کر لیا، تو انسان کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہوگا. اگر انسان نے اپنی زندگی کا مقصد اللہ بنایا اور اپنی منزل اللہ بنایا تو موت اس کے لیے تحفہ ہے. عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روم کے فوجیوں نے جب پکڑنے کے بعد جب آگ میں دھکیلنے لگے تو عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. تو روم کے فوجیوں نے روم کے بادشاہ سے کہا عربی رونے لگ گیا ہے، اس کا دل موم ہو گیا، یہ موت سے ڈر گیا ہے. تو بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لے کر آؤ. تو عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب لایا گیا تو عبداللہ بن حذیفہ سے روم کے بادشاہ نے پوچھا موت سے ڈر گئے، رو کیوں رہے ہو؟ وہ کہنے لگا موت سے نہیں ڈرا، بلکہ اس بات پہ رو رہا ہوں کہ صرف اللہ نے ایک جان دی ہے، اللہ نے ایک جان دی ہے. اس بات پہ رو رہا ہوں کاش میرے جسم پہ جتنے بال ہیں اتنے میرے اندر جانیں ہوتی، سب ایک ایک کر کر اللہ کے نام پہ قربان کرتا. اس بادشاہ نے کہا بس تو میرا ماتھا چوم لے، میں تجھے آزاد کرتا ہوں. عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماتھے کو چوما. روم کے بادشاہ نے عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا. موت میں نہیں دھکیلا، آگ میں نہیں دھکیلا. تو اپنی زندگی کا مقصد طے کرو. اگر زندگی کا مقصد اللہ ہے اور زندگی کی منزل اللہ ہے تو موت تحفہ ہے. اور اگر زندگی کا مقصد اللہ نہیں ہے اور زندگی کا مقصد حب جاہ ہے، حب مال ہے، تو موت
سے بڑی مصیبت کوئی نہیں ہے۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، کاش تم وہ منظر دیکھ سکتے جب فرشتے اترتے ہیں اور ان کے چہروں پر بھی مارتے ہیں، ان کی پیٹھ پر بھی مارتے ہیں اور ان کی روح کو کھینچ کر نکالتے ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان بد کردار ہوتا ہے اور موت کا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور روح نکالنے کے لیے آتا ہے، تو روح نکالنے کے وقت موت کا فرشتہ اس بد کردار کو یہ کہتا ہے کہ اے بری روح، برے جسم کے اندر ہے، نکل، تجھے خوشخبری ہو جہنم کی آگ کی اور گرم پانی کی۔ اور وہ ڈر کر سہمتی ہے، تو پھر اللہ کا قرآن قسم کھاتا ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسم ان فرشتوں کی جو روح کو کھینچ کر نکالتے ہیں۔ تو نزع کی سختی سب سے زیادہ ہے، موت کی سختی سب سے زیادہ ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 2 معجزے عطا فرمائے۔ ایک معجزہ عیسیٰ ابن مریم کو جو عطا کیا وہ مردوں سے بات کرنے کا عطا کیا، کہ وہ مردوں سے بات کیا کرتے تھے۔ اور دوسرا معجزہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو جو دیا، وہ مادرزاد اندھے کو آنکھ پر جب ہاتھ پھیرتے تھے تو ان کی بینائی واپس آ جاتی تھی۔ تو جو قوم کے لوگ تھے انہوں نے کہا ہمیں کیا معلوم کہ یہ بندہ مرا بھی ہے یا نہیں، تم سام کی قبر پر ہمارے ساتھ چلو، آپ سام سے بات کرو، اگر سام نے آپ سے بات کی تو ہم آپ کو اللہ کا نبی مانیں گے۔ سام کی قبر پر عیسیٰ ابن مریم تشریف لے گئے، اور تشریف لے جانے کے بعد سام کو مخاطب کر فرمایا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ تو سام اپنی قبر کو پھاڑتے ہوئے باہر آئے۔ تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے 2 باتیں سام سے پوچھی۔ سام ہے کون؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا سام ہے، سام بن نوح۔ نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، ایک بیٹا منافق تھا کنعان بن نوح جو غرق ہو کر مارا، اور 3 بیٹے تھے حام، سام، یافث، یہ تینوں مسلمان تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی دولت عطا فرمائی تھی، یہ باپ کے دین پر مرے تھے۔ تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے سام سے 2 سوال پوچھے۔ پہلا سوال یہ پوچھا کہ اے سام، تمہارے زمانے میں بڑھاپا نہیں تھا، جب تم قبر سے باہر آ رہے ہو تو تمہارے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں، جبکہ تمہاری موت اس حالت میں آئی تھی کہ تمہارے بال بالکل سیاہ تھے اور جوانی ہی جوانی تھی۔ سب سے پہلا بڑھاپا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بڑھاپا تھا ہی نہیں۔ تو سام بن نوح نے کہا جیسے ہی میری کان میں یہ آواز پڑی قم باذن اللہ، مجھ پر قیامت کی ایسی دہشت طاری ہوئی، ایسا خوف طاری ہوا کہ میں یہ سمجھا کہ قیامت قائم ہو گئی اور اب مجھے اٹھنا ہے، تو قیامت کے خوف سے مجھ پر بڑھاپا آ گیا۔ دوسری بات جو حضرت عیسیٰ ابن مریم نے سام سے پوچھی وہ یہ پوچھی کہ بتاؤ کہ وہ کون سی چیز ہے جس کا ذائقہ تم اب بھی محسوس کرتے ہو؟ فرمایا وہ موت ہے جس کی کرواہٹ میں اب بھی محسوس کرتا ہوں۔ تو انسان اپنی منزل کو طے کرے کہ اس کی منزل ہے کیا۔ اگر اس کی منزل اللہ ہے تو موت اس کے لیے تحفہ ہے، اگر اس کی منزل اللہ نہیں ہے تو موت اس کے لیے مصیبت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جب ملاقات اسرائیل علیہ السلام سے ہوئی تو 2 سوال پوچھے۔ فرمایا اے اسرائیل، بتاؤ جب تم کسی نیک اور صالح کی روح کو قبض کرتے ہو تو کس حالت میں آتے ہو؟ تو اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے خلیل، آپ اس موضوع کو چھوڑ دیں، اور کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھیں۔ فرمایا نہیں، آپ مجھے بتائیے کہ جب آپ کسی نیک اور صالح کی روح کو قبض کرتے ہیں تو کس حالت میں آتے ہیں؟ جب انہوں نے ضد کی تو فرمایا آپ اپنے چہرے کو پھیریے۔ جب چہرے کو پھیرا تھوڑی دیر کے بعد فرمایا اب میری طرف دیکھیے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اسرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا تو وہ خوبصورت لباس میں تھے، ان کے جسم سے خوشبو پھوٹ رہی تھی، چہرے سے نور پھوٹ رہا تھا، خوبصورت تھے۔ کہا میں اس حالت میں آتا ہوں اور آ کر ایک مومن کی روح کو قبض کرتا ہوں اور دائیں طرف سے آتا ہوں اور اسے خوشخبری دیتا ہوں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اسے یہ خوشخبری دیتا ہوں اور اس کی روح کو نکال لیتا ہوں،
پھر اگلا سوال پوچھا کہ جب کسی بدکردار کی روح کو قبض کرتے ہو تو پھر کس حالت میں آتے ہو؟ کہا اللہ کے خلیل آپ چھوڑ دیں اس کو، شاید آپ اس کو برداشت نہ کر سکیں۔ لیکن جب انہوں نے اصرار کیا تو اصرار کرنے کے بعد فرمایا اچھا اپنے چہرے کو پھیریے۔ جب چہرے کو پھیرا تھوڑی دیر کے بعد فرمایا اب میری طرف دیکھیے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا تو غشی کھا کر زمین پر گر گئے۔ جب ہوش آیا تو ہوش آنے کے بعد فرمایا کہ نیک انسان کے لیے کوئی جنت نہ ہو، کوئی عیش و عشرت کا سامان اللہ نہ رکھے، یہ موت کے وقت جو تمہارا چہرہ ہے، یہ چہرہ اگر دیکھ لے اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں، اور یہ بدکردار کے لیے کوئی عذاب نہ ہو، نہ قبر کا، نہ آخرت کا، نہ جہنم کا کوئی عذاب نہ ہو۔ یہ تمہارا یہ بھیانک چہرہ جو دیکھتا ہے اور جس حالت میں تم آ کر روح کو قبض کرتے ہو، اس حالت کو آ کر روح کو قبض کرنا، اس سے بڑی مصیبت اس کے لیے کچھ نہیں، اس سے بڑی مصیبت اس کے لیے کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنایا تو یمن کا گورنر بنا کر جب بھیجا تو یمن کے گنجان راستے پر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا معاذ تمر بقبری و مسجدی ھذا، اے معاذ تو میری قبر پر گزرے گا، میری مسجد کو دیکھے گا، مجھے نہیں دیکھے گا۔ فبکا معاذ جشعا لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ کیوں؟ آخری ملاقات ہے، آخری ملاقات ہے، اور اس کے بعد ملاقات ہوگی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ کرتے ہوئے علامہ ابن نباتہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آرام فرماتے، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قریب تھیں، تو ایک شخص نے باہر سے آواز دی السلام علیکم یا اہل النبوہ، جواب نہیں آیا۔ دوسری دفعہ پھر آواز دی السلام علیکم یا اہل النبوہ، اے نبوت کے گھر والوں تم پر سلام ہو۔ تیسری مرتبہ جب سلام آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا فاطمہ دیکھیے دروازے پر کون ہے۔ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دروازے کے قریب پہنچی تو گھبرا کر واپس آئیں، کہنے لگے ابا جان ایک دہشت والا شخص باہر دروازے پر کھڑا ہے، ایک دہشت والا شخص دروازے پر کھڑا ہے، میں آپ یہاں حدیث کو روکتا ہوں۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا وقت ہے اور آپ دنیا سے جا رہے ہیں۔ اسرائیل علیہ السلام کے اندر جتنی طاقت ہوگی خوبصورت بننے کی اور جتنی خوبصورت سے خوبصورت خوشبو ان کے پاس ہوگی وہ انہوں نے لگائی ہوگی، جتنا زیادہ خوبصورت وہ ہو سکتے ہوں گے اس خوبصورت انداز میں وہ آئے ہوں گے۔ یہ میرا تخیل ہے، اپنا تخیل پیش کر رہا ہوں۔ اور جو لباس ہوگا خوبصورت اور اعلیٰ، وہ اعلیٰ سے اعلیٰ لباس پہنا ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آ کر جب سلام کیا کہ السلام علیکم یا اہل النبوہ، اور سید فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسرائیل علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتی ہیں تو مرعوب ہو جاتی ہیں اور دہشت میں آ جاتی ہیں اور فرماتے ہیں کہ ابا جان دروازے پر ایک دہشت والا شخص کھڑا ہے، آپ فرماتے ہیں اندر آنے کی اجازت دو۔ جب وہ اندر آتے ہیں تو آ کر براہ راست سلام کرتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، باہر کھڑے ہو کر گھر والوں کو سلام کیا السلام علیکم یا اہل النبوہ، اور جب گھر کے اندر تشریف لائے تو گھر کے اندر تشریف لا کر کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی سلام سنا، آپ کی نگاہ جیسے ہی اسرائیل کے چہرے پر پڑی، آپ نے فاطمہ کی طرف دیکھا اور فرمایا فاطمہ جانتی ہو یہ کون ہے؟ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں ابا جان میں نہیں جانتی یہ کون ہے۔ فرمایا بیٹا حاذم اللذات، یہ لذتوں کو ختم کرنے والا، آوازوں کو خاموش کرنے والا، ھذا ملک الموت، یہ ملک الموت ہے، یہ ملک الموت ہے۔ تو انسان کی زندگی کا مقصد اگر اللہ ہے تو اللہ ہے تو موت اس کے لیے تحفہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کا مقصد پوچھا تو فرمایا اللہ کے رسول اللہ آپ کے دیدار کا اشتیاق رکھتے ہیں، آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کو لے آؤں، اگر آپ دنیا میں رہنا چاہیں تو آپ کو چھوڑ کر آؤں۔ پھر فرمایا اللہ کی قسم جب سے یہ کام میرے ذمے لگا ہے آپ واحد ہستی ہیں کہ اللہ نے اجازت کو کہا ہے کہ اجازت ملے تو لے آنا،
اجازت نہ ملے تو چھوڑ آنا۔ آپ سے پہلے کسی کے لیے اجازت کے لیے لینے کو نہیں کہا، صرف آپ واحد ہستی ہیں کہ جس کے بارے میں فرمایا اجازت ہو تو لے آنا، اجازت نہ ہو تو چھوڑ آنا۔ آپ نے فرمایا میں اپنے بھائی جبرائیل کا انتظار کرتا ہوں، جبرائیل تشریف لائے۔ آپ نے جبرائیل سے مشورہ کیا تو آج جبرائیل نے کہا اللہ آپ کا دیدار کا اشتیاق رکھتے ہیں، آپ چلیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا پھر میری امت کا کیا ہوگا، آپ اللہ سے پوچھ کر آئیں۔ تو فرمایا ابھی پوچھ کر آتا ہوں۔ تو کہا ہم آپ کے جانے کے بعد آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، آپ نے حکم دیا کہ مجھے لے چلو۔ تو یہاں حدیث سناتا ہوں علامہ ابن نباتہ کی۔ علامہ ابن نباتہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیا، اللہ نے جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیا، جنت کو آراستہ کیا، تمام فرشتوں کو صف میں کھڑا کیا۔ تو فرشتے جب صف میں کھڑے ہو گئے تو فرشتوں نے پوچھا اے اللہ کیا قیامت برپا ہو گئی؟ اس لیے کہ یہ قیامت کا دن ہوگا کہ ان فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے، ادب سے سر جھکا کر کھڑے ہوں گے۔ تو اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے نہیں، آج قیامت کا دن نہیں ہے، آج میرا محبوب آ رہا ہے تو میں اس کے استقبال میں کھڑا کر رہا ہوں۔ تو اگر انسان کی زندگی کا مقصد اللہ ہے تو موت اس کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے، موت اس کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے۔ اور اگر انسان کی زندگی کا مقصد حب مال ہے، حب جاہ ہے، تو پھر انسان کے لیے موت سب سے بڑی مصیبت ہے۔ اسی لیے اپنی زندگی کا مقصد طے کرو، اپنی منزل کو طے کرو، اپنی زندگی کا مقصد طے کرو اور اپنی منزل کو طے کرو کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، تمہاری زندگی کی منزل کیا ہے۔ حضرت بیلول دانا رحمۃ اللہ علیہ مذاق میں ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے۔ جب ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے تو ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے، حضرت بیلول دانا رحمۃ اللہ علیہ ہارون رشید کے دربار میں آئے تو دربار بالکل خالی تھا، تخت بالکل خالی تھا، تخت بالکل خالی تھا، دربار بالکل خالی تھا۔ جا کے تخت پر بیٹھ گئے۔ اب بادشاہ کی سیٹ پر بیٹھنا بہت بڑا جرم تھا، تو درباری اتنے میں حاضر ہوئے تو انہوں نے بیلول کو دیکھا کہ بیلول بادشاہ کی جگہ پر اور بادشاہ کی مسند پر بیٹھا ہے، تو اس کو بہت غصہ آیا۔ جب غصہ آیا تو انہوں نے اتارنے کی کوشش کی، وہ نہیں اترا۔ تھوڑی دیر کے بعد اتنا میں پتہ چلا کہ ہارون رشید خود آ رہا ہے، تو سب وزراء وہ صف در صف کھڑے ہوئے، اپنی نشست پر آ کر بیٹھ گئے۔ وہ بیلول تھا کہ ہارون رشید کی سیٹ سے اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ تو بیلول دانا کو اس دربان کے ہاتھ میں کچھ تھا جس سے بیلول دانا کو اس نے زور سے مارا، 4-5 زور سے چھڑی تھی تو چھڑی ماری، اس کے ہاتھ میں کوڑا تھا تو کوڑا مارا، جو اس کے ہاتھ میں تھا تو مارا، جس پر بیلول دانا چیخا، ایک دم چیخا اور چیختا رہا۔ اب اس کو چپ کراتے وہ چپ نہ ہوتا، اسے چپ کراتے وہ چپ نہ ہوتا۔ ہارون رشید اپنی مسند پر آیا، جب اس نے بیلول دانا کو دیکھا کہ وہ چیخ کر رو رہا ہے تو بیلول دانا بار بار کہہ رہا ہے ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہائے افسوس۔ ہارون رشید نے پوچھا ہوا کیا؟ اب وہ دربان تھے کہ وہ بتاتے ہیں تب بھی مشکل میں پھنستے ہیں، نہیں بتاتے تب بھی مشکل میں پھنستے ہیں۔ جب غصے کا اظہار کیا تو دربانیوں نے بتایا کہ یہ آپ کی مسند پر بیٹھ گیا تھا، ہم اسے ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے، یہ ہٹ نہیں رہا تھا، ہمیں غصہ آیا، ہم نے اسے مارا۔ جب بیلول دانا نے یہ قصہ سنا تو ہارون رشید نے بیلول دانا کے سامنے ان کو ڈانٹا، وہ پھر بھی کہہ رہا تھا ہائے افسوس، ہائے افسوس۔ ہارون رشید نے پوچھا تم افسوس کا اظہار کیوں کر رہے ہو؟ میں نے تمہارے سامنے ان کو سزا دے دی، میں نے عتاب پلا دیا، تم اب بھی افسوس کر رہے ہو؟ تو بیلول دانا نے یہاں خوبصورت بات کی، کہا میں اپنے لیے افسوس نہیں کر رہا، نہ میرے جسم پر جو چھڑی لگی یا کوڑا لگا یا جس چیز سے مجھے مارا گیا میں اس مار کھانے پر افسوس نہیں کر رہا، میں تجھ پر افسوس کر رہا ہوں، میں تجھ پر افسوس کر رہا ہوں۔ ہارون رشید نے پوچھا مجھ پر افسوس کر رہے ہو؟ مار تم نے کھائی ہے، افسوس مجھ پر کر رہے ہو؟ کہا ہاں افسوس تجھ پر کر رہا ہوں، اپنے آپ پر نہیں، اس لیے کہ میں ایک گھڑی اس مسند پر بیٹھا مجھے 5 سے 10 درے لگے، تو ساری زندگی اس مسند پر بیٹھا تجھے کتنے درے لگیں گے؟
تجھے کتنے درے لگیں گے؟ اگر اس مسند پر بیٹھنے سے 5 درے کا مستحق میں بنا تو اس مسند پر بیٹھنے کے بعد تجھے کتنے درے لگیں گے، تو وہ بتا۔ تو میرے بھائیوں، انسان اپنی زندگی کا مقصد طے کرے کہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے کیا۔ اگر انسان کی زندگی کا مقصد اللہ ہے تو موت اس کے لیے تحفہ ہے، موت اس کے لیے تحفہ ہے۔ اور اگر انسان کی زندگی کا مقصد اللہ نہیں ہے، حب جاہ اور حب مال ہے، تو موت اس کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے۔ دوسری مصیبت جس کا سامنا انسان نے کرنا ہے، ہر انسان نے کرنا ہے، وہ ہے قبر۔ موت، سب سے پہلی چیز موت اور دوسری چیز قبر ہے۔ یہ جو ضبط قبر ہے، قبر کا دبانا ہے اور قبر کے اندر فرشتوں کا آنا ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردے کو ابھی قبر میں لٹایا جاتا ہے اور اس کی قبر کو بنایا جاتا ہے، اور وہ اپنے متعلقین کی اور رشتہ داروں کے پاؤں کی آوازوں کو اور کھڑکھڑاؤں کو سنتا ہے تو 2 فرشتے اللہ کے وہ قبر میں اترتے ہیں، نہایت سختی کے ساتھ وہ اس کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اور روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ نیک اور صالح نہ ہو، بد کردار ہو، تو اسے اٹھا کر بٹھاتے ہیں۔ جیسے ہی اس کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں، اس کے منکر نکیر کے خطرناک چہرے کو دیکھ کر غشی کھا کر بے ہوش ہو کر گرتا ہے۔ پھر دوبارہ اٹھاتے ہیں، وہ دیکھتا ہے، دوبارہ وہ گر جاتا ہے۔ تیسری دفعہ جب اٹھائیں گے تو وہ بے ہوش نہیں ہوگا، اس سے 3 سوال پوچھیں گے، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتہ۔ دوسرا سوال پوچھتے ہیں، ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتہ۔ پھر سارے پردوں کو ہٹا کر روز اقدس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ کو دکھایا جاتا ہے اور پوچھا جائے گا، ماذا تقول فی ھذا الرجل الذی بعث الیک، اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جسے تمہاری طرف مبعوث کیا گیا؟ وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتہ، ہاں لوگ کچھ کہا کرتے تھے اس کے بارے میں لیکن میں نہیں جانتا۔ آسمان سے آواز آتی ہے، میرے بندے نے جھوٹ بولا، میرے بندے نے جھوٹ بولا، جہنم کی کھڑکی اس کی طرف کھول دو، جہنم کا بستر اس کی قبر میں بچھا دو، جہنم کا لباس اس کو پہنا دو۔ پھر جو قبر اس کو دباتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی پسلیاں ایسے آپس میں گھس جاتی ہیں جس طریقے سے یہ ہاتھ کی انگلیاں ہیں، ان ہاتھ کی انگلیوں کو یوں کر فرمایا کہ جس طریقے سے یہ ہاتھ کی ایک انگلی دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل ہو گئی، اس طرح ایک جانب کی پسلی دوسری جانب کی پسلیوں میں یوں دب جاتی ہیں۔ یہ ضبط قبر ہے، جو ضبط قبر ہے ہر انسان کو پیش آئے گا۔ پھر یہی ضبط قبر ہے اگر وہ نیک اور صالح ہو، اگر وہ نیک اور صالح ہو تو یہی ملک الموت کے بعد یہی منکر نکیر جب قبر میں اترتے ہیں اس کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور سب سے پہلے سوال پوچھتے ہیں، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پوچھتے ہیں ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ کہتے ہیں الاسلام دیننا، اسلام ہمارا دین ہے۔ اور تیسرا سوال پوچھتے ہیں، ماذا تقول فی ھذا الرجل الذی بعث الیک، اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جسے تمہاری طرف بھیجا گیا؟ کہے گا ھذا محمدنا و سیدنا، یہ ہمارا سردار ہے، ہمارا رسول ہے۔ آسمان سے آواز آتی ہے، میرے بندے نے سچ کہا، جنت کا بچھونا اس کے پاس بچھاؤ، جنت کا لباس اس کو بچھاؤ، جنت کی کھڑکی اس کے پاس کھولو، تا حد نگاہ اس کی قبر کو وسیع کر دو۔ قسطنطنیہ کی لڑائی تھی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین قسطنطنیہ کی لڑائی میں ساتھ چلے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المؤمنین سے اجازت مانگی۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ میزبان رسول بھی تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے تو آپ کے گھر میں تشریف فرما ہوئے، آپ کے رشتے نسب کے اعتبار سے آپ کے ماموں بھی لگتے ہیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسطنطنیہ کی لڑائی میں شریک ہوئے، بڑھاپا تھا اور بیماری تھی، انہیں معلوم تھا کہ اب موت بہت قریب ہے، بڑھاپا بہت زیادہ ہو گیا۔ بعض تاریخی روایات میں آتا ہے 87 سال عمر ہو چکی تھی اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسطنطنیہ کی لڑائی میں شریک ہو گئے۔ قسطنطنیہ آج ترکی میں پایا جاتا ہے، تو آج کے اعتبار سے قسطنطنیہ ترکی میں پایا جاتا ہے۔ تو قسطنطنیہ کی لڑائی میں جب
شریک ہوئے تو صحابہ جو سپہ سالار تھے ان سے فرمایا اگر میں مر جاؤں تو میری لاش کو ساتھ لے کر چلنا۔ پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آپ کی لاش کو ہم کیوں لے کر چلیں؟ کہا جس جگہ سے تمہاری واپسی ہو مجھے اس جگہ دفن کرنا، میں قیامت کے دن اللہ کو کہوں گا اے اللہ میری جوانی بھی تیرے راستے میں لگی، میرا بڑھاپا بھی تیرے راستے میں لگا، میری لاش بھی تیرے راستے میں چلی، پھر جہاں سے صحابہ واپس ہو رہے تھے اللہ میں وہاں دفن ہوا، میں قیامت کے دن اللہ کو یہ بات کہوں گا۔ صحابہ قسطنطنیہ سے واپس ہو رہے تھے، اب آپس میں مشورہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے بڑے صحابی ہیں اور ان کا انتقال ہو گیا، جس بستی میں دفن کر رہے ہیں یہ بستی عیسائیوں کی ہے، اگر ان کو پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ایسا نہ ہو ہمارے جانے کے بعد ان کی لاش کے ساتھ کوئی بھی حرمتی کرے۔ اب آپس میں خدشات کا اظہار کر رہے تھے اور مشورہ کر رہے تھے، تو صحابہ نے فرمایا، شورا کے لوگوں نے کہا رات کے اندھیرے میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا جائے۔ ابو ایوب انصاری کو جب دفن کر دیا جائے تو قبر کو بالکل اس طرح زمین کے ساتھ ملایا جائے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ یہاں ہم نے کسی کو دفن کیا تھا۔ اس رائے پر عمل ہوا، رات کے اندھیرے میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو کھودا گیا، لیکن ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے، ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ انسان کیا سوچتا ہے، ہوتا کیا ہے۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو جیسے جیسے کھودتے چلے گئے ان کی قبر سے نور نکلتا چلا گیا، اور قبر سے نور جب نکلا اس نے ارد گرد کے ماحول کو منور کر دیا، روشن کر دیا، اور بستی والے لوگ حیران ہو گئے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا۔ صحابہ نے صبح میں کوچ کرنا تھا، جب صحابہ کوچ کرنے لگے تو بستی والے سارے آ گئے اور آ کر کہنے لگے بتاؤ رات کو جو تم نے روشنی کا انتظام کیا تھا ہمیں اس کا طریقہ کار بتا دو، اگر تم ہمیں بتا دو گے تمہاری بڑی نوازش ہوگی۔ تو صحابہ نے فرمایا ہمارے پاس کوئی روشنی کا انتظام نہ تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا انتقال ہوا تھا، ہم اس کی قبر کو کھود رہے تھے اور قبر تیار کر رہے تھے، آخری آرامگاہ کو بنا رہے تھے، اللہ نے یہ معاملہ کیا اور اس کی قبر سے نور کو نکالا۔ تو اس عیسائی راہب اور عیسائیوں نے کہا جس نبی کے صحابی کا یہ حال ہے اس نبی کی قبر کا کیا حال ہوگا؟ جس نبی کی صحابی کے قبر کا یہ حال ہے کہ اللہ نے اس کی قبر کو ایسا منور کیا، اس نبی کی قبر کا کیا حال ہوگا؟ تو میرے بھائیوں دوسری چیز ہے جس کا سامنا مجھے اور آپ کو کرنا ہے وہ قبر ہے۔ تو اس قبر کی تیاری یہاں سے کر جاؤ، اس قبر کی تیاری یہاں سے کر جاؤ۔ سوات کے ایک نواب نے اللہ والے سے آ کر کہا حضرت میں نے اپنے لیے قبر تیار کر لی، میں نے اپنے لیے قبر تیار کر لی۔ اس نواب کو اللہ والے نے بے ساختہ فرمایا قبر کو اپنے لیے تیار نہ کرو، قبر کو تیار نہ کرو، اپنے آپ کو قبر کے لیے تیار کرو، اپنے آپ کو قبر کے لیے تیار کرو، قبر اپنے لیے تیار نہ کرو، تمہاری قبر پہلے سے بن چکی ہے۔ پھر اس نواب نے کہا جب مروں تو مجھے دفن نہ کرنا، پھر اسے دفن نہیں کیا گیا۔ تو انسان کو جس دوسری مصیبت کا سامنا کرنا ہے وہ قبر ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ نے کہا اے امیر المؤمنین آپ جنت کے تذکرے سے نہیں روتے، جہنم کے تذکرے سے نہیں روتے، لیکن جب آپ قبر پر گزرتے ہیں یا قبر کا تذکرہ آپ کے سامنے ہوتا ہے تو آپ اتنا روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں قبر وہ پہلی منزل ہے آخرت کی منزلوں میں، جو شخص یہاں کامیاب ہو گیا وہ آخرت کی ساری منزلوں میں کامیاب ہو گیا، جو شخص یہاں ناکام ہو گیا وہ آخرت کی ساری منزلوں میں ناکام ہو گیا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سن 95 ہجری میں خلیفہ بنے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے سلیمان بن عبد الملک بادشاہ تھا، پھر ولید بن عبد الملک تھا، اس سے پہلے باپ عبد الملک بن مروان تھا، یہ تینوں بادشاہ تھے۔ ان تینوں کے بعد سلیمان بن عبد الملک کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ خلیفہ مقرر ہوئے۔ 3 بر اعظم پر ان کی خلافت تھی، تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جو زندگی گزاری وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک زمانہ ایسا آیا کہ عمر بن عبدالعزیز کی بیوی نے کہا کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں کہ بچوں کو عید کے کپڑے پہنائیں، عید کے نئے کپڑے دلوائیں، اور عید بالکل قریب ہے۔ 12 بچے تھے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے، اور یہ بیوی جو تھی فاطمہ یہ 7 نسبتوں سے شہزادی تھی، 7 نسبتوں سے شہزادی تھی۔
دادا بادشاہ، باپ بادشاہ، 4 بھائی بادشاہ، آگے خود شوہر بادشاہ، 7 نسبتوں سے یہ شہزادی تھی۔ تاریخ میں آپ کو اتنی بڑی شہزادی نہیں ملے گی جیسے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی نے کہا ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو نئے کپڑے پہنائیں۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اب کیا کریں؟ تو کہنے لگے میرے ذہن میں ایک ترکیب ہے، اگر آپ اس پر عمل کریں تو ہو جائے گا۔ کہا آپ 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں اور پھر اگلے مہینے کی تنخواہ آپ نہ لینا، میں محنت مزدوری کروں گی اور اس سے اپنے گھر کو چلاؤں گی، آپ اگلے مہینے کی تنخواہ خلافت سے نہ لیجیے گا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات بہت پسند آئی۔ جب پسند آئی تو اپنے وزیر کے پاس گئے، رجا کے پاس۔ رجا نے وزیر خزانہ کو بلایا، مزاحم کو۔ مزاحم بھی مزاحم تھا، مزاحم کے معنی آڑ پیدا کرنے والا۔ تو مزاحم آیا، آ کر رجا نے، وزیر نے کہا خلیفہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ دے دو، اگلے مہینے کی تنخواہ نہ دینا۔ تو مزاحم نے قلم اور کاغذ آگے رکھا، کہا عمر یہ بات لکھ کر دے دو کہ آپ 1 مہینے تک زندہ رہو گے، میں آپ کو 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دوں گا۔ کہا نہیں، میں 1 مہینے تک لکھنے کی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں 1 مہینے تک زندہ رہوں گا اور میں 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ نہیں لیتا۔ پھر سیدھا اپنی بیوی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے میرے بچوں کو کہو کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں تمہیں نیا کپڑا پہناؤں۔ عید کی نماز پڑھائی، جب عید کی نماز پڑھا کر ممبر سے اتر رہے تھے تو بڑا بیٹا صالح سامنے آیا۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ کپڑے نہیں تھے بیٹے کے کپڑوں پر، جسم پر پرانے کپڑے تھے تو آنسو آئے۔ تو خاموشی سے گھر آئے، تو جب بچے سارے گھر آئے تو بیٹیوں نے منہ کو چھپایا اور بچے پرانے کپڑوں میں سامنے آئے۔ تو باپ نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بچوں آج تمہیں بڑا غم ہوگا کہ آج عید کا دن ہے اور لوگوں کے بچوں نے زرق برق لباس پہنے ہیں، تمہارا باپ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ تمہیں نیا کپڑا پہنا تھا۔ صالح نے کہا ابا جان آج ہمارا سر فخر سے بلند ہے کہ ہمارا باپ خائن نہیں ہے، ہمارا باپ خائن نہیں ہے۔ 3 بر اعظم کا خلیفہ تھا، لاہور پر خلافت ختم ہوتی تھی، لاہور پر خلافت ختم ہوتی تھی، استنبول پر خلافت ختم ہوتی تھی، تاشقند پر خلافت ختم ہوتی تھی۔ یہ 3 بر اعظم تھے جہاں پر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت ختم ہوتی تھی، اور یہ 2 سال تھے۔ اس 2 سال میں ان 3 بر اعظم میں کوئی شخص زکوٰۃ لینے والا نہ تھا اور خزانے بھرے پڑے تھے۔ گھر کا حال کیا تھا؟ بیٹیوں سے پوچھا بیٹی تم نے منہ کو کیوں چھپایا؟ کہا ابا جان آپ کو بو بہت ناپسند ہے، آپ کو بو بہت ناپسند ہے۔ آج گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، آپ کی بیٹیوں نے کچا پیاز توڑ کر کھایا ہے اور ہمارے منہ سے بدبو آ رہی ہے، اس لیے ہم نے اپنے منہ کو چھپایا تاکہ آپ کو نہ پتہ چلے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ زار و قطار روئے اور داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ پھر بچوں کو مخاطب کر کہا میرے بچوں میں تمہیں بہترین لباس پہنا سکتا ہوں، میں تمہیں بہترین کھانے کھلا سکتا ہوں، لیکن تمہارا باپ قبر کے عذاب کو، جہنم کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا کے فقر و فاقے کو تمہارا باپ برداشت کر سکتا ہے، قبر کے عذاب کو اور جہنم کے عذاب کو تمہارا باپ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں نے تمہیں دنیا کے فقر کو ترجیح دی، کہ دنیا کی تنگ دستی کو ترجیح دی قبر کے عذاب پر، کہ میں قبر کے عذاب کو برداشت کروں نہیں کر سکتا۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مرض الموت میں مبتلا ہو گئے۔ جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے اپنے وزیر رجا کو بلایا، کہا رجا تو نے 3 بادشاہوں کو بھی دیکھا، ولید بن عبد الملک تہجد میں 10 سپاروں کی تلاوت کرتا تھا، سلیمان بن عبد الملک تہجد کی نماز پڑھتا تھا، تو کہا تو نے 3 بادشاہوں کو دیکھا، تینوں کو تو نے کفن بھی دیا اور تینوں کو اپنے ہاتھ سے قبر میں بھی اتارا، لیکن جب تینوں کے قبر میں اتارنے کے بعد کفن کو کھولا تھا، تینوں کو چہرے قبلے سے پھر چکے تھے اور سیاہ ہو چکے تھے۔ آج تو اپنے ہاتھوں سے مجھے بھی قبر میں اتارے گا۔ پھر دیکھنا میرا اللہ مجھے کس اعزاز سے نوازتا ہے۔ جب بیماری زیادہ بڑھ گئی، کپڑے میلے ہو گئے،
تو مسلمہ بن عبد الملک جو سالہ تھا وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے آیا، نیک اور صالح تھا، نیک اور صالح تھا۔ مسلمہ بن عبد الملک نے اپنی بہن فاطمہ سے کہا کہ لوگ ملنے کے لیے آ رہے ہیں، کبار علماء ہیں، محدثین ہیں، فقہاء ہیں، وزراء ہیں، عمر کے کپڑے گندے ہو گئے، تم تبدیل کر لو۔ بہن نے کہا ہاں بس آپ جائیں، میں ابھی تبدیل کرتے ہوں۔ وہ دن گزر گیا، اگلے دن پھر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی عیادت کے لیے مسلمہ بن عبد الملک آیا، آ کر غصے ہو گیا، کہا فاطمہ اپنی بہن پر ناراض ہوا کہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ کپڑے بدلو، ان کے کپڑے میلے ہو گئے، تمہیں نظر نہیں آتا، تم دیکھتی نہیں ہو۔ رونے لگی، کہا سوٹ ہی ایک ہے، دوسرا سوٹ لاؤں کہاں سے؟ سوٹ ہی ایک ہے، دوسرا سوٹ لاؤں کہاں سے؟ پھر رجا کو بلایا، اور رجا کو بلانے کے بعد فرمایا رجا اب میرے جانے کا وقت ہے، تو نے تینوں کو اپنے ہاتھ سے کفن دیا، تینوں کو قبر میں اتارا، عبد الملک بن مروان کو، سلیمان بن عبد الملک کو، ولید بن عبد الملک، تینوں کو اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارا۔ آج تو مجھے بھی قبر میں اتارے گا، دیکھنا میرا اللہ میرے ساتھ کیا کرے گا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو جب قبر میں اتارا اور کفن کی گرہ کو کھولا تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ قبلے کی طرف تھا۔ رجا کی زبان سے بے ساختہ نکلا، اللہ کی قسم ایسا لگ رہا ہے کہ 14ویں رات کا چاند آسمان سے اتر کر قبر میں آ گیا۔ اگر تمہاری منزل اللہ ہے تو یہ قبر بھی تمہارے لیے بہترین ہے، اگر تمہاری منزل اللہ نہیں ہے تو قبر بھی تمہارے لیے بہت بڑی مصیبت ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہے جس کا سامنا انسان کو کرنا ہے۔ تیسری مصیبت حشر ہے، تیسری مصیبت حشر کا میدان ہے۔ یہ حشر کا میدان، اس کا سامنا مجھے بھی کرنا ہے، آپ کو بھی کرنا ہے۔ آخرت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب موت کا وقت آیا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عمر موت سے ڈر گئے؟ کہا نہیں، موت سے نہیں ڈرا، آگے آنے والی گھاٹیوں سے ڈر رہا ہوں، قبر، حشر کا میدان ہے، اس سے ڈر رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میرے ان کانوں نے بے شمار دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ میں ابو بکر اور عمر وہ جنت میں جائیں گے، میں اور ابو بکر دنیا میرے 2 وزیر دنیا میں ہیں، 2 وزیر آسمان میں ہیں، دنیا کے 2 وزیر ابو بکر اور عمر ہیں، اور آسمانوں کے وزیر وہ جبرائیل اور میکائیل ہیں، تو نہ ڈر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اس بات پر رویا کرتے تھے عمر اگر قیامت کے دن اللہ نے تجھے معاف نہ کیا تو تیرا کیا بنے گا؟ جسے بار بار بشارتیں ملی جنت کی، جیسے زبان نبوت سے بشارتیں ملی، وہ حشر کے میدان کی سختی سے رو رہا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ سب سے پہلے جس کو سلام کرے گا وہ عمر بن الخطاب ہے، وہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ قیامت کے دن اللہ جسے سب سے پہلے سلام کرے گا وہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حشر کا میدان ہے جو 50,000 سال کے برابر ہے، لیکن کس کے لیے؟ قرآن کریم 3 لوگوں کا ذکر کرتا ہے، 3 لوگوں کا۔ قرآن کریم کی 3 لوگوں میں سے دیکھو میں اور آپ کن لوگوں میں سے؟ پہلے شخص سیدھا جہنمی بغیر حساب کتاب کے، اس کے ساتھ کوئی حساب کتاب نہیں، اس کے ساتھ کوئی حساب کتاب نہیں، وہ سیدھا جہنمی ہے، وہ ہے کافر، وہ ہے کافر۔ ان الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، اللہ کی ملاقات کا انکار کیا، فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کے لیے کوئی وزن اعمال ہے ہی نہیں، کوئی حساب ہے ہی نہیں، سیدھا جہنم میں۔ دوسرے بغیر حساب کتاب کے جنت میں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کیا، سیدھا جنت میں۔ قرآن کہہ رہے ہیں نا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ دوسری آیت میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، نیک عمل کیے، ان کے لیے وہ نہریں ہیں جو جنت کے نیچے سے بہیں گی، ذلک الفوز الکبیر، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ نیک ایمان، نیک عمل، سیدھا جنت میں۔
حساب اور کتاب ہے کس کے لیے؟ حساب اور کتاب اس کے لیے جس کی زندگی میں کبھی نیکی ہے اور کبھی زندگی میں گناہ ہے۔ اس کے لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، اللہ چاہے عذاب دے، اللہ چاہے معاف کر دے۔ تو میرے بھائیوں خود دیکھو میں اور آپ کس کیٹیگری کے ہیں، تینوں میں سے کس کیٹیگری میں اور آپ آ سکتے ہیں؟ تو جس کیٹیگری میں اور آپ آ سکتے ہیں اپنے آپ کو حشر کے لیے اسی طرح تیار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجرم لوگ حشر کے دن سر کے بل چلیں گے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول سر کے بل چلیں گے؟ وہ سر کو تو طاقتیں نہیں ہے چلنے کی، تو وہ سر کے بل کیسے چلیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں پاؤں کو چلنے کی طاقت کس نے دی؟ کہا اللہ نے۔ کہا قیامت کے دن بھی سر کو چلنے کی طاقت اللہ دے گا۔ جس طرح دنیا میں زبان کو بولنے کی طاقت اللہ نے دی ہے، آخرت کے دن ہاتھ اور پاؤں کو بولنے کی طاقت اللہ دے گا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ہوں گے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے ٹخنے تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کچھ گھٹنوں تک، کچھ سینے تک، اور کچھ کا پسینہ منہ تک آ رہا ہوگا اور ان کا پسینہ ان کے منہ میں داخل ہوگا۔ ہر شخص اپنے عمل کی وجہ سے وہ پسینے میں غرق ہوگا، ہر شخص اپنے عمل کی وجہ سے پسینے میں غرق ہوگا۔ تو حشر کا میدان ہے، حشر کے میدان میں، حشر کا میدان 50,000 سال کے برابر ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ 50,000 سنۃ مما تعدون، 50,000 سال کے برابر ہے۔ لیکن ایک مومن کے لیے بھی 50,000 سال کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے حشر کا میدان صرف نماز کے برابر ہوگا، صرف نماز کے برابر۔ جتنی دیر میں مومن نماز پڑھتا ہے حشر کا یہ 50,000 سال کا دن اس کے لیے نماز کے برابر ہوگا۔ جس طرح نماز انسان پڑھ کر فارغ ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں چلتا، اسی طریقے سے یہ حشر کا میدان ہے کہ یہ نماز پڑھ کر فارغ ہوگا، اور اس حشر کا میدان ہے کہ حشر کا میدان اس کے لیے ایک گھڑی کے مانند ہوگا۔ ایک گھڑی میں انسان نماز پڑھ لیتا ہے، ایک گھڑی میں انسان نماز پڑھ لیتا ہے۔ تو حشر کی سختی ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ چوتھی مصیبت جس کا سامنا ہر انسان کو کرنا ہے وہ وزن اعمال ہے، وہ وزن اعمال ہے۔ میرے بھائیوں قیامت کے دن 4 موقع ایسے آئیں گے کوئی کسی کا نہیں ہوگا، نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ ماں بیٹی کی ہوگی، نہ استاد شاگرد کا ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ بعض روایات میں بھی آتا ہے کہ انبیاء اکرام علیہم السلام بھی اس وقت پر کہیں گے یا رب نفسی نفسی، اے اللہ مجھے بچا لے، میں کسی کا سوال نہیں کرتا۔ وہ 4 موقع کون سے ہیں؟ نمبر ایک جب انسان کا نام اعمال ملیں گے، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کے گلے میں اس کا نام اعمال کو ڈالا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنے نام اعمال کو خود پڑھ اور اپنا حساب خود کر، تو جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا تو خود حساب کر۔ تو پہلا موقع جو کوئی انسان کسی کا نہیں ہوگا وہ ہے نامہ اعمال ملنے کا وقت۔ دوسرا موقع جب جہنم کو لایا جائے گا، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، یہ جب ایک چیخ مارے گی اور هل من مزید کا نعرہ لگائے گی۔ یہ موقع ایسا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام اس موقع پر فرمائیں گے یا رب نفسی نفسی، اے اللہ مجھے بچا لے، اے اللہ مجھے بچا لے۔ اس موقع پر فرمائے گا بیٹا باپ سے کہے گا یہ میرا نہیں، باپ بیٹے سے کہے گا میرا نہیں، ماں بیٹی سے کہے گی میری نہیں، بیٹی ماں سے کہے گی میرا نہیں۔ یہ دوسرا موقع جہنم جب آئے گی اور یہ ایک چنگھاڑ مارے گی، اس موقع پر کوئی کسی کا نہیں۔ تیسرا موقع وزن اعمال کے وقت، جب نامہ اعمال کا وزن تلے گا اور سب کے اعمال تلیں گے تو اس وقت کوئی کسی کا نہیں ہے۔ اس وقت ہر شخص کہے گا اللہ میرے بدلے میں ساری انسانیت کو جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا لے۔ وزن اعمال کے وقت کوئی کسی کا نہیں ہے، وزن اعمال کے وقت کوئی کسی کا نہیں ہے۔ ایک آدم علیہ السلام کو ایک اونچی جگہ دی جائے گی، آدم علیہ السلام کو جنت کا لباس پہنایا جائے گا اور جنت کا لباس پہنا کر ایسے مقام پر کھڑا کیا جائے گا کہ وہ جنت میں جانے والوں کو دیکھ رہے ہوں گے، جہنم میں جانے والوں کو دیکھ رہے ہوں گے۔ پھر جب ایک شخص جو امت محمدیہ میں سے ہوگا اس کو جہنم میں جب لے جایا جا رہا ہوگا تو اس وقت آدم علیہ السلام زور زور سے کہیں گے یا احمد یا احمد یا احمد۔ جب 3 دفعہ پکاریں گے کہ یا احمد یا احمد تو آپ صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے لبیک، بولیے میں حاضر ہوں. کہیں گے آپ کی امت آپ کے ہوتے ہوئے جہنم میں جا رہی ہے، یہ آپ کی امت کا فرد ہے، جہنم میں اس میں لے جایا جا رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے سے کہیں گے اے فرشتوں اسے روک دو، یہ میری امت کا امتی ہے، اسے جہنم میں لے کر نہ جاؤ. تو فرشتے کہیں گے لا یعصون اللہ ما امرہم، ہم اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، ہم اپنی مرضی سے اس کو لے کر نہیں جا رہے، اللہ نے کہا اس کو جہنم میں لے کر جاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی مبارک کو ایسے پکڑ کر آسمان کی طرف یوں دیکھیں گے اور کہیں گے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تیرا وعدہ تھا کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں تجھے راضی کروں گا، اللہ میری امت کا فرد جہنم میں جا رہا ہے، میں راضی نہیں ہوں. آسمان سے آواز آئے گی اس بندے کو روک دو، جہنم میں نہ لے جاؤ، اسے وزن اعمال کی طرف واپس لے کر آؤ. جب اسے وزن اعمال پر لایا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے وزن اعمال پر قریب آئیں گے، ایک رقعہ نکالیں گے جس کا جو صرف ایک انگلی کے برابر ہوگا، بعض روایت میں آتا ہے پورے کے برابر ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ والحمدللہ کہہ کر اس کے نامہ اعمال کے وزن تلنے پر رکھیں گے. جیسے ہی رکھیں گے وزن بھاری ہو جائے گا اور آواز دینے والا آواز دے گا، کامیاب ہو گیا. یہ بھی اس کا باپ دادا بھی کامیاب ہو گیا. اب اسے جنت کا لباس پہنایا جائے گا، فرشتے اس کو جنت کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو یہ فرشتوں سے کہے گا رکو تو صحیح، میں اس محسن آدم سے پوچھوں یہ ہے کون جس نے اتنی مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا، میں جہنم میں جا رہا تھا اور مجھے جہنم سے نکل کر جنت میں لے آیا، میں اس محسن سے پوچھوں تو صحیح یہ ہے کون. وہ شخص آئے گا اور آ کر کہے گا اے محسن آپ ہیں کون، آپ نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا. وہ کہیں گے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے میں تمہارا نبی محمد الرسول اللہ ہوں. دوسرا سوال پوچھے گا آپ نے وہ کیا چیز تھی جو میرے نامہ اعمال کے وزن میں رکھی تھی. وہ کہے گے وہ ایک درود شریف تھا جو تو نے اخلاص کے ساتھ مجھ پر پڑھا تھا، تو نے اخلاص سے پڑھا تھا، ہم نے آج اس کا بدلہ تجھے دے دیا. وزن اعمال ہے کہ یہ چوتھا وزن ہے، چوتھی مصیبت ہے کہ یہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا. اس وقت ہر انسان کی کوشش ہوگی کہ میں بچ جاؤں، میرے جگہ کوئی بھی جہنم میں جا رہا ہے تو چلا جائے. یہ وزن اعمال کا وقت ہے کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا وزن بڑھ گیا وہ جنت میں جائے گا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ عیش و عشرت کی زندگی گزارے گا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا وزن جھک گیا اور برائیوں کا پلڑا اوپر آ گیا اور نیکی کا پلڑا جھک گیا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، یہ ہاویہ میں جائے گا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تمہیں کیا پتا ہاویہ کیا چیز ہے. نَارٌ حَامِيَةٌ، یہ دیکھتی ہوئی آگ ہے جہاں جس کو خود اللہ نے بھڑکایا ہے، جس کو خود اللہ نے بھڑکایا ہے. تو وزن اعمال ہے. پانچویں مصیبت جس کا سامنا انسان کو کرنا ہے وہ پل صراط ہے. پانچویں مصیبت جس کا سامنا انسان کو کرنا ہے وہ پل صراط ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ امت جب پل صراط کو کراس کرے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط پر آ جائیں گے. جیسے یہاں سے امت محمد کا ایک فرد پل صراط پر آئے گا، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائیں گے، اے اللہ اس کی حفاظت فرما، اے اللہ اس کو پار لگا، اے اللہ اس کی حفاظت فرما، اے اللہ اس کو پار لگا. ایک صحابی نے آ کر پوچھا اللہ کے رسول آپ تو مقام محمود پر ہوں گے اور قیامت کے دن اگر میں آپ کو تلاش کروں تو پھر میں کہاں تلاش کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 3 جگہوں میں سے ایک جگہ پہ تلاش کرنا، یا تو میں حوض کوثر پر اپنی امت کو جام پلا رہا ہوں گا، اگر وہاں نہ ملا تو وزن اعمال پر تلاش کرنا، میں اپنی امت کے اعمال کو وزن کرا رہوں گا اور بڑھا رہوں گا اور ان کے لیے جنت کی سفارش کر رہوں گا، میں وہاں بھی نہ ملوں پھر مجھے پل صراط پر دیکھنا، میں پل صراط پر کھڑا ہو کر اپنی امت کے لیے دعا کر رہا ہوں گا، اے اللہ میری امت کو جہنم سے بچا لے، کیونکہ پل صراط کے ار پار جنت ہے اور نیچے جہنم ہوگی، اور پل صراط جو پار کرے گا وہ جنت میں چلا جائے گا، جو کٹے گا وہ جہنم میں چلا جائے گا. پل صراط کو پار کرنے والے 7 قسم کے لوگ ہوں گے. اس کے بعد جو آئے گا وہ کٹے گا اور جہنم میں گرے گا. پہلا شخص جو پل صراط کو کراس کرے گا کلمح البصر، ایسے جیسے پلک جھپکتی ہے، پلک جھپکنے جیسے پلک جھپکی ہے یوں پلک جھپکتی ہے، وہ سب سے خوش نصیب شخص ہوگا، سب سے اعلیٰ جنتی ہوگا جو پلک جھپکنے کے برابر پل صراط کو کراس کرے گا. تو یہ پلک کی جھپکنا کتنی دیر ہے؟ بس یوں کہ پلک جھپکا اور پل صراط کراس. دوسرا شخص جو پل صراط کو کراس کرے گا یہ ایسے جیسے کل برقی، آسمان پر بجلی چمکتی ہے،
جس طرح آسمان پر بجلی چمکتی ہے یہ پل صراط کو کراس کرے گا۔ تیسرا آدمی جو پل صراط کو کراس کرے گا کالطیری، جیسے آسمان پر پرندے تیز ہوا کے اندر وہ اڑتے ہیں تیزی کے ساتھ، یہ آئے گا اور پل صراط کو اڑتا ہوا پار کر دے گا۔ چوتھا آدمی جو پل صراط کو کراس کرے گا وہ کالریحی، وہ تیز ہوا کے مانند۔ تیسرا آدمی کالریحی، تیز ہوا کے مانند ہے کہ ہوا آتی ہے اور کراس کر کر چلی جاتی ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ ہوا آئی ہے اور ہوا لگی ہے اور انسان اس کو پکڑ نہیں سکتا، انسان اس کے ہجوم کو دیکھ نہیں سکتا۔ چوتھا آدمی کالطیری، پرندے کے مانند ہوگا۔ پانچواں آدمی کالخیلی، تیز رفتار گھوڑے کے مانند ہوگا کہ وہ تیز رفتار گھوڑے کے مانند اس پر بیٹھے گا اور اس کو پار کرے گا۔ اور چھٹا آدمی کالرکابی، وہ سواری پہ سوار ہے اور سواری جس طریقے سے چلتی ہے اس طریقے سے وہ پار کرے گا۔ اور ساتواں آدمی جو پل صراط کو کراس کرے گا وہ کبھی اٹھے گا اور کبھی گرے گا، کبھی اٹھے گا کبھی گرے گا، وہ ہر لمحے پر ہر قدم پر کہے گا کہ ابھی گرا اور ابھی کٹا، ابھی گرا اور ابھی کٹا۔ بس اس حالت میں وہ پل کو پار کرے گا اور اس کے بعد جو آئے گا وہ کٹے گا اور جہنم میں جائے گا، وہ کٹے گا اور جہنم میں جائے گا۔ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ ہارون رشید اپنے مسند پر تھے اور بڑے شیخی کے موڈ میں تھے، اور ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ یہ عجیب عجیب بادشاہ گزرے ہیں، انہیں پھر بھی آخرت کی فکر تھی، ان کو پھر بھی آخرت کی فکر تھی۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ 100 رکعت نفل تہجد پڑھا کرتے تھے۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بہلول دانا آئے تو اپنے عصا کو وہ گھوڑا بنائے ہوا تھا، اپنے عصا کو گھوڑا بنائے، جیسے بچے ہوتے ہیں نا وہ تکیے کو گھوڑا بناتے ہیں اور اس کے اوپر چھلانگے لگاتے ہیں۔ تو ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب بہلول دانا آئے تو وہ بچوں کی طرح شرارتیں کرتے ہوئے آئے کہ میں گھوڑے پہ سوار ہوں، میں گھوڑے پہ سوار ہوں، اور بادشاہ کے تخت پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ تو بادشاہ نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا بس پل صراط کو پار کرنے کی تیاری کر رہا ہوں، پل صراط کو پار کرنے کی تیاری کر رہا ہوں۔ ہارون رشید نے کہا پل صراط؟ کہا ہاں۔ کہا پل صراط کو پار کرنے کی تیاری میں لگا ہوں۔ کہا ہمیں بھی سمجھاؤ پل صراط کو کیسے پار کرتے ہیں؟ کہا آپ کو ایک امتحان سے گزرنا ہوگا، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ پل صراط ہے کیا آپ اس امتحان سے گزرنے کے لیے تیار ہیں؟ بادشاہ نے جوش میں آ کر کہا ہاں، جس امتحان سے بھی گزارنا چاہو ہم اس امتحان سے گزرنے کے لیے تیار ہیں۔ کہا پھر کل صبح اپنے آپ کو اس امتحان کے لیے تیار کریں، میں کل صبح آؤں گا، آپ کو ایک امتحان سے گزاروں گا، اگر آپ اس امتحان سے گزر گئے تو پل صراط سے گزر جائیں گے، اگر آپ اس امتحان سے پار نہ لگے تو پھر اپنی تیاری کر جانا، اس سے پہلے نہ جانا۔ بادشاہ کے پاس وزیر آیا، اس نے کوئی خاص مشورہ کرنا تھا۔ کہا ہم سے ابھی کوئی مشورہ نہ کرو، ہم نے ایک امتحان سے گزرنا ہے اور بہلول نے ہمیں اس امتحان کے لیے تیار کرنے کو کہا ہے، کل صبح وہ ہمیں ایک امتحان سے گزارے گا۔ تو کہا اچھا۔ صبح جب آئی تو بادشاہ نے کہا کیا امتحان ہے؟ کہا اپنے درباری کو بلائیے۔ درباری کو بلایا۔ کہا نان بھائی کو بلائیے۔ نان بھائی کو بلایا۔ کہا توے کو گرم کرے، جس پر روٹی پکائی جاتی ہے توے کو گرم کیا گیا۔ کہا اس پر پہلے میں کھڑا ہوں گا، اپنا نام نسب بتاؤں گا، اپنا کھانا بتاؤں گا، اپنا پینا بتاؤں گا، اپنا اوڑھنا بتاؤں گا۔ جب یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی پھر آپ کھڑے ہوں گے، آپ کھڑے ہو کر اپنا نام و نسب بتائیں گے، اپنے کپڑے بتائیں گے، اپنے مشروبات کے بارے میں بتائیں گے، اپنی زندگی کے بارے میں بتائیں گے۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر گھبرا گئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد گرم گرم توے پر بہلول دانا کھڑا ہوا، کہنے لگا عامر ابن مصعب میرا نام ہے، اون کا کپڑا میں پہنتا ہوں، جو کی روٹی میں کھاتا ہوں، میرا سارا ساز و سامان یہ گدڑی ہے، اور اللہ کی زمین پر جہاں چاہتا ہوں سو جاتا ہوں، اگر مل جاتا ہے شکر کر کر کھاتا ہوں، نہ ملے تو صبر کر کر زندگی گزارتا ہوں۔ یہ کہہ کر اتر گیا۔ کہا بادشاہ اب تمہاری باری ہے، تم کھڑے ہو۔ بادشاہ پہلے پاؤں رکھے پھر پیچھے کرے، پھر پاؤں رکھے پھر پیچھے کرے۔ بادشاہ نے کوشش کر کر پاؤں رکھے، جب رکھا تو کہا ہارون رشید میرا نام ہے، باپ کا نام یہ، اور بس ابھی باپ دادا کا نام ہی بتایا تھا کہ ابھی اس پر آیا کہ میں کس طرح کا لباس پہنتا ہوں، تو فوراً اتر گیا۔ کہنے لگا اللہ کے بندے، وہ لباس جو میں اعلیٰ سے اعلیٰ پہنتا ہوں اس کی تعداد زیادہ ہے، وہ کھانے جو میں کھاتا ہوں وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہیں، وہ مشروبات جو میں پیتا ہوں وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہیں۔ کہا بادشاہ اس توے پر کھڑے ہو کر تو مجھے جواب نہ دے سکا، پل صراط پر کھڑا ہو کے تو کیا جواب دے گا؟ تو کٹے گا اور جہنم میں گرے گا۔ تو میرے بھائیوں یہ پل صراط ہے جو آخری منزل ہے، جو آخری منزل ہے، اس کے پار پھر جنت ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص نے گالی دی،
ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص نے گالی دی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان سے کہا، اے نوجوان، میرے اور جنت کے درمیان ایک گھاٹی ہے جس کو پل صراط کہتے ہیں، اگر میں اس کو پار کر گیا اور جنت میں چلا گیا، جو گالی تو مجھے دے رہا ہے مجھے اس گالی کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن اگر میں کٹ کر جہنم میں گر گیا، جو گالی تو مجھے دے رہا ہے اس سے زیادہ مستحق میں ہوں، اس سے زیادہ کا مستحق میں ہوں۔ تو میرے بھائیوں، اپنی قبر کی تیاری کرو، اپنے حشر کی تیاری کرو، وزن اعمال کی تیاری کرو، پل صراط کی تیاری کرو۔ یہ عام نہیں ہے، یہ عام مذاق نہیں ہے، یہ بہت اہم سفر ہے اور انسان کو اس کی تیاری کرنی پڑے گی، انسان کو اس کی تیاری کرنی پڑے گی، اور اس کے بغیر انسان جنت میں پہنچ نہیں سکے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کہاں سنا گیا اللہ تعالیٰ صحیح معنوں پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔